बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानो। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात ने खेल का पांसा पलट दिया। हर साल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात होते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात हैं इस बार बाजी ऐसी पलटी के सर पूरी की पूरी काया पलट गई और सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बिलखसूस ऐसे ग्रुप की तरफ से जो लग रहा था कि बहुत स्ट्रांग ग्रुप है, वो नताइज वो अहदाफ हासिल नहीं कर सका और दो ग्रुप्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। हर साल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात होते हैं अक्टूबर में। अभी जो दूसरी बार्स हैं, जो सूबों की बार्स हैं, उसके भी इंतखाबात होने हैं, फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात भी हैं। तो ये खेल का पांसा बहुत जल्दी पलट जाएगा और ये मामलात एक नई आईनी तरमीम से जुड़े हुए हैं। 27वीं आईनी तरमीम जिसके वाले से मैंने आपको खबर दी थी कि उसका खुफिया ड्राफ्ट जो है वो किसी हद तक लीक हो चुका है और अब पूरे का पूरा लीक हो चुका है। उस वक्त वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन है फारूक एच नाइक और जो दीगर वकला हैं, सीनियर वकला जिसमें एहसन बोन साहब हैं, उसके बाद पीर मसूद चिश्ती साहब हैं और भी बहुत से वकला हैं जो इस पर काम कर रहे थे, बिलखसूस एक ऐसे वक्त में जब वो ये समझते थे कि हमें आईनी तरमीम, नई आईनी तरमीम करनी चाहिए। तो हुकूमत तो उस वक्त तैयार थी। हुकूमत ने उस वक्त वकला को कहा कि जी आप आईनी तरमीम लेकर आए, हम आपके साथ हैं। वकला की चूंकि सपोर्ट के बगैर आईनी तरमीम 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती, तो वो जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके लिए वकला का जो एक पैनल है उसकी हमायत दरकार थी। उन्होंने वकला ने हुकूमत को हमायत का यकीन दिलाया, लेकिन साथ साथ एहसन बोन साहब ने कहा कि अभी वक्त नहीं है, अभी रुक जाएं। उसकी वजह यह है कि पहले बार्स के जो इंतखाबात हैं उसमें हमें अक्सरियत हासिल करने दें, फिर हम आईनी तरमीम जो है वो पूरे जोर शोर के साथ करेंगे। तो एहसन बोन साहब को पता था कि इस बार भी आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो कामयाब होगा और हर साल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात होते हैं उसमें दो ग्रुप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। एक आसमा जहांगीर मरहुमा का जो ग्रुप है वो और दूसरा हामिद खान। अब ये जो दो ग्रुप्स हैं ये दरअसल आसमा जहांगीर साहिबा खुद साबिक सदर रही हैं सुप्रीम कोर्ट बार की। वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर काम करती रही। वो इंसानी हकूक की तंजीमों की एक बड़ी सरगर्म जो है वो रुकन के तौर पर काम करती थी। उन्होंने इंसानी हकूक के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम किया और बड़ी पाकिस्तान की प्रोफेशनल और एक बड़ी प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट थी। इसी तरह हामिद खान साहब साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, बड़े नीट एंड क्लीन आदमी हैं। तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सेनेटर भी हैं और बड़ी वेल रिप्यूटेड शख्सियत हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, शरीफुल नफ्स आदमी हैं। तो उनका जो ग्रुप है वो भी बहुत स्ट्रांग ग्रुप है। इस दफ़ा आप देख लें कि उन्होंने बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट्स दिए, लेकिन एक्सपेक्टेड जो था वो नहीं हो सका, वो कामयाब नहीं हो सके। इसी तरह जो रिजल्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उसके नताइज के वाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो वो बड़े इंटरेस्टिंग नताइज हैं जो मैं समझता हूं कि एक्सपेक्टेड था कि शायद हामिद खान ग्रुप जो है वो कोई सरप्राइज दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इससे पहले जो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात हुए थे उसमें रऊफ फताह साहब आसमा जहांगीर ग्रुप से कामयाब हुए। अब तीसरी बार मुसलसल जो तीसरी बार कामयाबी मिली है आसमा जहांगीर ग्रुप को, उसमें हारून रशीद साहब जो सदर के उम्मीदवार थे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के, वो कामयाब हुए हैं और जाहिद असलम साहब जो सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम से मशहूर इंडिपेंडेंट ग्रुप ने लगातार तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली। हारून रशीद नए सदर, जबकि जाहिद असलम अवान, मलिक जाहिद असलम अवान सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। अब ये गैर सरकारी नताइज में बताया गया कि हारून रशीद ने हामिद खान की ज़ेरे क़यादत प्रोफेशनल ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अपने हरीफ तौफीक आसिफ के मुकाबले में नुमाया बरतरी हासिल की। सिर्फ लाहौर से हारून रशीद ने 629 वोट हासिल किए, जबकि तौफीक आसिफ को 431 वोट मिले। लाहौर से तकरीबन 200 वोटों की बरतरी ने मजबूरी कामयाबी में फैसला कुन किरदार अदा किया। दीगर पोलिंग स्टेशन से वोटों की तफसील के मुताबिक कोयटा में
ہارون رشید کو 120 اور توفیق آصف کو 101 ووٹ ملے، بہت کم کا مارجن تھا۔ ملتان میں بالترتیب 135 اور 115، سکھر میں 55 اور 15، سوات میں 27 اور 23، جبکہ بنوں میں 25 اور 5 ووٹ ملے۔ اس سال صدارت کا عہدہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے مخصوص تھا۔ اس بار جو صدر کے جو امیدوار تھے وہ اسلام آباد سے تھے، اس لیے دونوں امیدوار اسلام آباد راولپنڈی سے تھے۔ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اعلیٰ ترین عہدے پر انڈیپینڈنٹ گروپ کی مسلسل تیسری کامیابی ہے۔ سیکرٹری کے عہدے کے لیے زاہد اسلم عوان نے 595 ووٹ حاصل کیے، جبکہ میاں عرفان اکرم کو شکست دی، جنہیں لاہور رجسٹری پولنگ سٹیشن پر 442 ووٹ ملے۔ غیر سرکاری نتائج کے اعلان کے بعد انڈیپینڈنٹ گروپ کے حامیوں نے پولنگ سٹیشنوں کے باہر جشن منایا اور اپنے کامیاب امیدواروں کے حق میں نعرے لگائے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے حتمی نتائج اگلے ہفتے اسلام آباد میں جاری کیے جائیں گے۔ نو منتخب صدر ہارون رشید نے اپنی کامیابی کے بعد قانونی برادری کی فلاح و اتحاد کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ احسن بون صاحب جو ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ احسن بون صاحب نے صدر اور سیکرٹری کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے اور پارلیمنٹ کو کمزور کرنے والی قوتوں کو وکلاء کے ووٹ کے ذریعے واضح پیغام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک آئینی عدالت چاہتے ہیں جہاں اشرافیہ کے مقدمات سنے اور فیصلے کیے جائیں، جبکہ دیگر مقدمات معمول کی عدالتوں میں چلتے رہیں۔ احسن بون نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 70 سال تک کی جانی چاہیے۔ سر جسٹس امین الدین کتے نہیں جا رہے، اس کا مطلب کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ویسے مجھے نہیں پتا، حکومت کی پہلی پرائیورٹی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ is the first چیف جسٹس آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ اب وہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ دنیا کے 77 ممالک میں بنی ہے، پاکستان میں بنے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ پاکستان میں وہ بنتی ہے تو سر بڑے لوگوں کی دم پر پاؤں آ جائے گا۔ وہ لوگ جو اس وقت اس آئینی عدالت کے اس کانسٹیٹیوشنل نظام کے خلاف ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں وہ پرانا بوسیدہ نظام چلتا رہے، آئے چیف جسٹس آ کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کو فارغ کر دے، پارلیمنٹ کی توہین کر دے، پارلیمنٹ کا بنیادی استحصال کر دے، پاکستان میں جو منتخب جمہوری حکومتیں ان کے تختے الٹا دے، عوام کے ووٹوں کی تذلیل کر دے، یہ نظام تو سر ختم ہو گیا۔ یہی بات احسن بون کر رہے ہیں۔ وہ خود صدر رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے 2021 میں، اور اس وقت کون تھے چیف جسٹس؟ آپ بہتر جانتے ہیں، جسٹس گلزار تھے، جسٹس عمر عطا بندیال 2022 میں بنے تھے، اور ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جوڈیشل انجینئرنگ ہو رہی ہے یہ کسی طور بھی قبول نہیں ہے۔ آج بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے۔ بھائی دنیا کے 77 ممالک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی، 77 کنٹریز کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی، اور اگر آج پاکستان میں بن جائے گی تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ تو سر جو پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مبارکباد پیش کی۔ احسن بون صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 70 سال تک بڑھائی جانی چاہیے تاکہ عدالتی تسلسل کو مضبوط کیا جا سکے۔ اب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ مبارکباد پیش کی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت کامیاب رہے ہیں ہم اس پورے عمل کے اندر، اور بالخصوص وزیر اعظم نے اعظم نذیر تارڑ صاحب، احسن بون صاحب اور دیگر جو وکلاء ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو سراہا، اور کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، بالخصوص ایک ایسے گروپ کے لیے جس میں آپ نے وکلاء کو متحرک کیا، اس کو مضبوط کیا، اس جو ہے وہ اس عمل کو آپ نے کس طرح سے آپ نے کامیاب بنایا، دن رات آپ کی جو کاوشیں، آپ کی کوششیں، وہ اس سے یہ محنت رنگ لائی ہے۔ تو سر اب 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس پورے عمل سے جڑی ہوئی ہے، اور صرف انتظار ہے بارس کے انتخابات کا جو دیگر صوبوں میں ہونے ہیں، پروونسز کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو پاکستان بار کونسل کے جو الیکشنز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، آئی تھنک وہ جنوری میں ہے۔ تو جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں ان کی مشاورت سے ہی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے ڈرافٹ میں تبدیلیاں آنی ہیں، اس میں تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ایک چیز تو طے ہو گئی ہے کہ
وفاقی آئینی عدالت بننی ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی ہے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کی عمر کی حد 70 سال مقرر کر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا جج 65 میں ریٹائر ہوتا ہے۔ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نے یہ طے کر دیا کہ پارلیمنٹ کی ایک جو اسپیشل کمیٹی ہے وہ کسی 3 موسٹ سینئر جو ججز ہیں سپریم کورٹ میں، اس کے 3 میں سے کسی ایک کو پک کرے گی، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دے گی۔ اس کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے گا، اس کے عہدے کی عمر کی حد جو ہے وہ 3 سال مقرر ہو گئی ہے، چاہے وہ 48 میں بنے، چاہے وہ 52 میں بنے، چاہے وہ 55 میں بنے، وہ 3 سال مکمل کرنے کے بعد ریٹائر۔ لیکن جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں ججز کی عمر کی حد 70 سال مقرر ہوگی، اور وہ جو 70 سال ہے سر، اس کا مطلب کہ جو چیف جسٹس ہیں، سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ 65 میں ریٹائر ہوئے، تو اٹ مینس کہ بھی ان کی 66 ایج ہے۔ اب وہ 4 سال فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جسٹس امین الدین اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ سے ریٹائر ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے دسمبر میں ریٹائر ہونا ہے، تو وہ پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، جسٹس سردار طارق مسعود آ جائیں گے وہاں پر، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو جو ریٹائرڈ ججز ہیں سر، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کنورٹ کر دیا جائے، اور اس کے جو پھر ٹوٹل ججز ہیں ان کی تعداد 13-14 کر دی جائے۔ سر بہت سی آئینی ترامیم کے اندر بہت سی آئینی اصلاحات ہوں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چینج بھی ہوں گی، بہت سی چیزوں کی ایڈیشن ہوگی، بہت سے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی چلیں گے۔ تو اب آئینی عدالت بننی ہے، اور جو سپریم کورٹ کا رول ہے وہ پھر سپریم کورٹ تک ہی محدود ہوگا۔ پھر ہوگا کیا کہ جو پاکستان کے اندر تاریخ کے اندر، پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ کے اندر جو پہلی بار کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی، اس کو نام دیا جائے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وفاقی آئینی عدالت۔ وہ پاکستان کی سپریم عدالت ہوگی، اور جو سپریم کورٹ ہوگی وہ سپریم کورٹ ہوگی۔ اب جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے آگے لکھا جائے گا کہ یہ سپریم عدالت ہے۔ سپریم کورٹ کا رول صرف سپریم کورٹ کی حد تک ہوگا کہ سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان، اس کے آگے لکھا جائے گا آف پاکستان، اور سپریم کورٹ کے آگے جسٹ سپریم کورٹ۔ تو سر یہ چیزیں ہیں، یہ امینڈمنٹ آ رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم دسمبر میں، یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جنوری تک غالباً اس پر کام مکمل ہونے کے بعد اس کو ٹیبل کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں حکومت کو 2/3 مل گئی ہے، ریزرو سیٹس کے فیصلے کے بعد حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں 2/3 کا میجک فگر آ گیا۔ سینٹ کے اندر بھی وہ نمبرز پورے کر لیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا دنگل سجنے جا رہا ہے، زور و شور کے ساتھ آ رہی ہے، اور سر مخالفین کی چیخیں آپ کو مریخ پہ سنائی دیں گی۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم عدلیہ کا جو مستقبل ہے اس میں انتہائی اہمیت کی حامل ثابت ہوگی، اور پاکستان کا جو بوسیدہ عدالتی نظام تھا اس سے ہمیشہ کے لیے ہمیں چھٹکارا مل چکا ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔